میرے مائنڈ میں یہ کوشچن ایک آ رہا تھا اسی بات سے ریلیٹڈ کہ ہمارے پیشنٹ جو ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں کافی مینوپولیٹیو ہوتے ہیں اور بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان سے بات چیت کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، تو فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں ان کے بڑا مشکل ہوتا ہے ان سے بات چیت کرنا، تو کون سے ایسے آپ سجیسٹ کرتے ہیں ان سے بات چیت کرنے کے طریقے تاکہ ہم آسانی سے ان سے بات چیت کر کے ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے راضی کر سکیں یا اس ٹریٹمنٹ میں لے آئیں، اور کون سا ایسا ٹائم ہونا چاہیے جب ہم ان سے بات کر سکیں؟ دیکھیے، جب منظر عام پر یہ بات آتی ہے کہ ہمارا پیارا نشہ کر رہا ہے تو کافی وقت گزر چکا ہوتا ہے، اسے نشہ کرنے کا کافی تجربہ ہو چکا ہوتا ہے رکاوٹوں کے باوجود، اور اہل خانہ کو شروع میں جب کوئی بتاتا ہے یا انہیں ایسے اشارے ملتے ہیں کہ ہمارا پیارا نشہ کرتا ہے تو وہ ابھی ناخواندہ ہوتے ہیں، یعنی مریض کے مقابلے میں وہ لٹریٹ نہیں ہوتے۔ مریض نشہ کرنے کے حوالے سے بڑی ٹیکنیکس جانتا ہے اور اہل خانہ مدد کرنے کے حوالے سے کوئی ٹیکنیکس نہیں جانتے، اور مریض پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتا جب تک وہ ریڈ ہینڈڈ نہیں پکڑا جاتا، وہ ہاں کر کے کبھی نہیں دیتا کہ وہ نشہ کر رہا ہے۔ سو اہل خانہ کو ایسا شک پڑنے پہ معلومات حاصل کرنی چاہیے، ایسی نشانیاں جاننی چاہیے جو نشے کے مرض کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور پھر انہیں کاؤنسلنگ میں چلے جانا چاہیے سیدھے سیدھے، تاکہ وہ کسی ماہر کی نگرانی میں نشے کے مریض کی مدد کرنا سیکھ لیں، کیونکہ اہل خانہ کا یہ حق بنتا ہے، فرض بھی بنتا ہے کہ وہ اپنے پیارے کی مدد کریں، لیکن مدد کرنے سے پہلے یہ مدد کرنا سیکھ لینا بھی بہت ضروری ہے۔ اس سے بہت ساری انرجی ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے، روگ لگنے سے اہل خانہ بچ جاتے ہیں، انہیں اپنی حفاظت کرنے آ جاتی ہے، انہیں حدود و قیود کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی اپنی حدیں اخلاقی کیا ہیں اور مریض کی حدیں کون سی ہیں، تو وہ ایک اچھے آسن طریقے سے مدد کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ انہیں اسرٹیونیس ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوگی کہ دل کی بات وہ کر سکیں، جو حقیقت میں ہے وہ کر سکیں۔ جیسے اہل خانہ دھمکیاں دیتے ہیں اور پھر بیک آؤٹ کر جاتے ہیں، بیوی کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے میکے چلی جاؤں گی اگر تم نے نشہ نہ چھوڑا، وہ نشہ نہیں چھوڑتا تو بیوی پھر بھی بیٹھی ہوتی ہے، پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ خود اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں اعتراض ہے میرے نشے پہ تو تم میکے چلی جاؤ۔ اسی طرح والد کہتا ہے کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا یا میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا، اور جب وہ پھر بھی نشہ کرتا رہتا ہے تو والد اپنے کیے پہ عمل نہیں کرتا، تو وہ خود کہتا ہے کہ آپ مجھے گھر سے نکال دیں، ایسی کیا بات ہے، تو آپ مجھے جائیداد سے آگ کر دیں، بلکہ آج کل ایک نیا فیشن ہے کہ آپ میرا حصہ مجھے دے دیں، جو کہ ابھی اس کا کچھ ہوتا نہیں، والد کی جائیداد کو وہ اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ سو مریض لاجواب کر دیتا ہے، تو پہلے آپ کے پاس جواب ہونے چاہیے تاکہ آپ معقول طریقے سے بات کر سکیں، ٹھوس بات کر سکیں، اپنی کی ہوئی بات پہ آپ کھڑے بھی رہ سکیں، جو آپ کہیں آپ کے دل میں وہی ہو اور جو آپ کہیں وہ آپ کر بھی سکیں، تو اس کو اسرٹیونیس کہتے ہیں۔ پھر چونکہ نشے کا مریض ایک مشکل بندہ ہوتا ہے، تو مشکل بندے سے مشکل موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ کو ایک الگ سے علم سیکھنا پڑتا ہے، جیسے اوکھے بندے نال اوکھیاں گلاں کیویں کیتیاں جان، تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ سیکھنی ہوتی ہے۔ پھر کیسے آپ اس کے ٹوٹے ہوئے وعدوں پہ اس سے کیسے بات کریں جب وہ وعدہ کرتا ہے اور پھر وہی پہلے جیسے حالات ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس کے ساتھ کیسے مذاکرات کریں، اس کی کریڈیبلٹی پہ اس کے بارے میں کیسے بات کریں۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل خانہ کو باوجود اس کے کہ انہیں نشے کی بیماری کا سامنا ہے، اپنی اخلاقی قدروں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی انہیں سچ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، انہیں آنیسٹی پہ بھی بھروسہ رکھنا چاہیے، انہیں معاشرے کے قوانین پر بھی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یعنی ہمارے گھر میں کوئی اگر نشے کا مریض آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہمارا آسرا جھوٹ پر اور ڈس آنیسٹی پر اور قانون توڑنے پر ہو، اب بھی ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی اخلاقی اقدار کو جاری رکھیں اور سچ کے ساتھ آگے بڑھیں، کیونکہ ہم ساری زندگی ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں کہ سچ بولو سچ بولو سچ بولو، لیکن جب مشکل آن پڑتی ہے تو ہم سچ کو ایک طرف رکھ کے فوراً جھوٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور بعض اوقات نشے کی بیماری میں اہل خانہ جھوٹ بولتے بولتے اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب وہ سچ بول رہے ہیں اور کب وہ سچ نہیں بول رہے۔ میں بڑا
عاجزی کے ساتھ کہوں گا, ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ اس بات کا برا نہ منائیں جو میں نے کہا, لیکن آخر کار نشے کی بیماری سے نجات تبھی ممکن ہوگی جب ہم سچ کے ساتھ اس کا سامنا کریں گے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کو پتہ کیا ہو کہ گھروں میں کیا مشکلات ہیں. بھئی ہم سالہ سال سے نشے کی بیماری اور ان کے متاثرہ خاندانوں سے ڈیل کر رہے ہیں, تو جو ہم رائے دیتے ہیں تو وہ ایویڈنس بیسڈ ہوتی ہے کہ سچ بولنے سے ہی نشے کی بیماری سے نجات ہوگی. جھوٹ کہیں بھی کارآمد نہیں ہوتا, خصوصاً جب ہمارا سامنا بیماریوں سے ہو تو ہمیں سچ کے ساتھ آگے بڑھنے سے ہی مدد ملتی. سچائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آگے بڑھنا پڑتا ہے, جھوٹ کے سہارے جو ہیں کھوکھلے ہوتے سر ہیں. پھر فیملی کا اس کا مطلب ہے کہ ٹریننگ میں آنا ضروری ہے, اور ان کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے پیشنٹ کو کیسے ہینڈل کیا جائے. فیملی کا پہلے علاج میں آنا ضروری ہے, یعنی کاؤنسلنگ میں آنا ضروری ہے. یعنی یہ پری ریکویزٹ ہے. کسی بھی مریض کے خوبصورت علاج کا آغاز تب ہو سکتا ہے جب اس کے اہل خانہ مل جل کر ایک گروپ کی شکل میں کاؤنسلر سے کچھ نہ کچھ ٹریننگ لیں, کچھ نہ کچھ تربیت پائیں اور ڈوز اینڈ ڈونٹس کا پتہ کریں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بعض اوقات بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں کرنے کے ہوتے اہل خانہ کرتے رہتے ہیں, جیسے مریض کو رقم فراہم کرتے رہنا, اس کے لیے ہوئے قرضے اتارتے رہنا, اور اس کے لیے دفتر میں فون کر کے جھوٹ بولتے رہنا کہ وہ بیمار ہے اس لیے دفتر نہیں آ سکتا, یا اس کے فرائض اپنے ہاتھ میں لے لینا تاکہ اس کو کلین سلیٹ ملے اور منڈے سے وہ ایک نشے کے بغیر زندگی کا آغاز کر دیں. اہل خانہ سب سے پہلے اس وہم سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے کہ کسی دن اچانک ان کے کہنے پہ یا دوست داندلی سے وہ مریض کے ساتھ کوئی کوشش کریں گے تو وہ نشہ چھوڑ دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا. لہٰذا ایک سیدھے طریقے سے اگر ہم آگے بڑھیں اپنے مسئلے کے حل کے لیے, اور ایک رائٹ پروفیشنل کے ساتھ ہم رابطہ کریں یا آرگنائزیشن کے ساتھ رابطہ کریں, اور پھر یہ آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے کہ انہیں روشنی دکھائے اور انہیں کنونس کرے کہ اس روڈ میپ پر چلنے سے ان کا گوہر مقصود